بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے۔ ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے۔ ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے۔ ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، دیا جو حرم میں جلایا حسین نے۔ ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو، ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو، خاک کربلا پہ جو پڑھایا حسین نے۔ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے۔ دشت بلا میں خلد کے سلطان آ گئے، دشت بلا میں خلد کے سلطان آ گئے، پل کے بچھائے سارے ہی غلمان آ گئے۔ آندھی یزیدیت کی سیاہ جس گھڑی چلی، آندھی یزیدیت کی سیاہ جس گھڑی چلی، بن کر حسین نور کا عنوان آ گئے۔ امت بھٹک رہی تھی اندھیروں میں جس گھڑی، امت بھٹک رہی تھی اندھیروں میں جس گھڑی، بن کر حسین قوم کے نگہبان آ گئے۔ دیکھا حسینی صبر جو اصغر کی لاش پر، دیکھا حسینی صبر جو اصغر کی لاش پر، سکتے میں کائنات کے، سکتے میں کائنات کے نظام آ گئے۔ نوکے سنا پہ جاری زباں پر تھی آیتیں، نوکے سنا پہ جاری زباں پر تھی آیتیں، کوفے میں بولتے ہوئے قرآن آ گئے، کوفے میں بولتے ہوئے قرآن آ گئے۔ نگاہ ذوالجلال میں حسین بے مثال ہے، نگاہ ذوالجلال میں حسین بے مثال ہے، پیمبروں کی آل میں حسین بے مثال ہے، پیمبروں کی آل میں حسین بے مثال ہے۔ جمال مصطفیٰ ہے، جمال مصطفیٰ ہے وہ، جلال مرتضیٰ ہے وہ، جمال مصطفیٰ ہے وہ، جلال مرتضیٰ ہے وہ۔ جلال و جمال میں حسین بے مثال ہے، جلال و جمال میں حسین بے مثال ہے۔ یہ کہہ رہی ہے برملا عرض کربلا، یہ کہہ رہی ہے برملا زبان عرض کربلا، یہ کہہ رہی ہے برملا زبان عرض کربلا، کہ وفا کے ہر کمال میں حسین بے مثال ہے، وفا کے ہر کمال میں حسین بے مثال ہے۔ نہیں ہے کوئی منحرف، ہے شرق و غرب معترف، نہیں ہے کوئی منحرف، ہے شرق و غرب معترف، جنوب و شمال میں حسین بے مثال ہے، جنوب و شمال میں حسین بے مثال ہے۔ تو ہے حقیقت آشنا تجھے سراغ حق مل گیا، تو ہے حقیقت آشنا، یہ بات اس کی ہو رہی ہے جو امام کی فکر کو سمجھ گیا، یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جس نے امام کی فکر کو جان لیا، امام کے سفر کربلا کی حقیقت جس کے سمجھ آ گئی، امام کی قربانی کے مقصد کو جو جان گیا۔ شاعر نے اس کے لیے کہا کہ تو ہے حقیقت آشنا تجھے سراغ حق ملا، اگر تیرے خیال میں حسین بے مثال ہے، اگر تیرے خیال میں
حسین بے مثال ہے، نہ ایسا کوئی ہو سکا نہ ہوگا ایسا دوسرا، نہ ایسا کوئی ہو سکا نہ ہوگا ایسا دوسرا، گروہ خوش خصال میں حسین بے مثال ہے، گروہ خوش خصال میں حسین بے مثال ہے، سنواری قسمت گدا طلب سے بھی سوا دیا۔ کیا بات ہے امام علی مقام کی ہے، سنواری قسمت گدا طلب سے بھی سوا دیا، جو مانگا اس سے کئی گنا بڑھ کے حسین نے دیا، جو مانگا کئی گنا بڑھ کر امام علی مقام نے نواز دیا۔ تو کہا کہ سنواری قسمت گدا طلب سے بھی سوا دیا، کرم کی ہر مثال میں حسین بے مثال ہے، کرم کی ہر مثال میں حسین بے مثال ہے، ہمیں ہے فاضل آگہی وظیفہ اپنا ہے یہی، ہمیں ہے فاضل آگہی وظیفہ اپنا ہے یہی، کہ تمام قیل و قال میں حسین بے مثال ہے، نگاہ ذوالجلال میں حسین بے مثال ہے، پیمبروں کی آل میں حسین بے مثال ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردات ندات دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے ماہ محرم الحرام 1443 سن ہجری یوم عاشور کے اس اجتماع میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ ہمیں قبول و مقبول فرمائے۔ اور آج کا دن آپ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ سن 61 ہجری سرزمین کربلا پر امام علی مقام اور ان کے عظیم رفقا نے جس انداز سے صبر و استقلال کا مظاہرہ فرمایا، رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اپنی بات پر ڈٹ گئے، اپنی بات پر ڈٹ گئے۔ فرمایا پھر جب وہ ڈٹ گئے تو کیا ہوا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر مشکل وقت میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تخافو، جو ملائکہ یہ کہتے ہوئے آئے کہ اللہ تخافو، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غمگین بھی نہ ہو، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت ہے، اور فرمایا التی کنتم توعدون، جس کا وعدہ تمہارے رب نے کیا ہے۔ تو جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ ڈٹ گئے، پھر وہ اپنی بات پر ثابت قدم رہے، مشکل وقت میں وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کیا، بلکہ جو کہا تھا اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹ گئے۔ تو فرمایا پھر ایسوں کو فرشتے خوشخبریاں دینے آتے ہیں، جنت کی بشارتیں دینے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ استقامت ہے کیا، کس معاملے میں استقامت؟ تو فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچے اور اس پر قائم رہے، جو احکام رب کی طرف سے ہیں ان پر عمل کرے، جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچا رہے۔ اور فرمایا لومڑی کی طرح، کیا خوبصورت کلمات فاروق اعظم کے ہیں کہ لومڑی کی طرح ہیلا سازی کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو خم کرتے۔ استقامت اس کا نام ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کی تکمیل میں ڈٹ جائے، بندہ فرائض کی تکمیل میں ڈٹ جائے۔ اس آیت کو سامنے رکھیں
اور پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کو دیکھیں کہ جو کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر امام عالی مقام نے جو کہا تھا اسے کس انداز سے نبھایا، امام عالی مقام کس انداز سے ثابت قدم رہے اور کس انداز سے صبر و استقلال کا آپ نے مظاہرہ فرمایا۔ تو یہ ماہ محرم الحرام یہ غم منانے کا مہینہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ غم حسین کا نہیں، یہ ذکر حسین اور فکر حسین کا مہینہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ غم حسین کا نہیں ہے، اور یہ کربلا کا تذکرہ ہم غم کو تازہ کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ امام کی فکر سے عہد وفا کرنے کے لیے کرتے ہیں، تجدید کرتے ہیں۔ ہم امام کی فکر اور امام کے مشن سے ہم تجدید عہد وفا کے لیے ذکر کربلا کرتے ہیں۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم غم کو تازہ کرنے کے لیے کربلا کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ غم تو کسی بات کا ہے نہیں۔ اللہ نے جو عظمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے سورہ توبہ میں؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے، جنت کا سودا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ قتل ہوتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، انہیں قتل کیا جاتا ہے، وہ قتل ہوتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں اور کفار کو مارتے ہیں۔ فرمایا یہ وعدہ حق ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ اہل حق سے اللہ نے تورات میں بھی فرمایا، انجیل میں بھی فرمایا اور قرآن میں بھی فرمایا۔ فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ نبھانے والا ہے؟ کیا کوئی اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ آگے سنیے، جو میں نے کہا نا غم کا موقع نہیں ہے، یہ تو اس فکر کو تازہ کرنا ہے اور اس فکر کو سمجھنا ہے جس کے لیے امام نے پورا گھر بار لٹا دیا، امام نے تمام اپنے اہل و عیال اور رفقا کی قربانی پیش کر دی، اور بالآخر وہ خود بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کیوں کر گئے، کس مقصد کے لیے کر گئے، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا قرآن کہتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ جو سودا، جو تجارت تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے، اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔ مطلب یہ مسرت کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کر دی ہیں۔ فَاسْتَبْشِرُوا، ان سے کہا جا رہا ہے تم غم نہ کرو، تم خوشی مناؤ، کیونکہ تمہارا سودا تمہارے رب کے ساتھ ہو گیا ہے جنت کے بدلے۔ اور یہاں پر امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورت بات، امام جعفر الصادق اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا تمہارے جسموں کی، تمہاری جانوں کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں، جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے جسموں کی قیمت، تو تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے ہی بیچو۔ یہ جسم اور جان کی قیمت جنت ہے، اس سے کم پر سودا مت کر۔ جنگ موتا کے موقع پر جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز لگائی گئی، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلایا گیا۔ وہ لشکر کے ایک طرف، آپ 3 دن کے بھوکے ہیں، کچھ کھایا نہیں، ایک ہڈی آپ کو میسر آئی، وہ آپ چوس رہے تھے تاکہ بھوک کچھ مٹ جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ وہی صحابی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ حضور کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم ندربکم علی تنزیلہ، کافروں کے بچوں ہٹ جاؤ، حضور آ رہے ہیں۔ اگر آج تم نے کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کی تو تمہاری گردنیں تمہارے سروں سے، ہم تمہاری سر تمہارے تن سے جدا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ وہی عبداللہ بن رواحہ ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ممبر پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی تعریف بھی کرتے اور حضور کے دشمنوں کو جواب بھی دیا کرتے تھے۔ یہ وہی عبداللہ بن رواحہ ہیں،
صرف نعت مسجد کے ممبر پہ نہیں پڑھی جاتی، وقت آئے تو پھر میدان میں بھی اس انداز سے حضور کی ثنا خوانی کی جاتی ہے جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعت پڑھنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، امن کا موقع ہو تو ممبر پہ پڑھی جاتی ہے، اور جب اسلام کے نہیں نکلے تو میدان جنگ میں بھی نعت پڑھی جاتی ہے۔ انداز کیا؟ 3 دن کے بھوکے ہیں، ہڈی کو چوس رہے ہیں، آواز آئی کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے ہیں، یہ آتے ہیں اور اپنے نفس سے کہتے ہیں کہ اے نفس تو تیار ہو جا، تجھے کس کا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ کافروں کے جتھے میں گھس جاتے ہیں، جنگ موتا، آپ کافروں کے جتھے میں گھس جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے آپ کی ایک انگلی کٹ جاتی ہے۔ ایک انگلی جب آپ کی کٹ جاتی ہے تو آپ اپنے نفس سے کہتے ہیں کہ یہ انگلی کٹی ہے، کون سا کمال کیا ہے؟ یہ انگلی کٹی ہے، کون سا تو نے کمال کیا ہے؟ سن، اگر تو بھی زید بن حارث اور جعفر بن ابی طالب کی طرح اگر تو شہید نہیں ہوا تو عبداللہ تو بدبخت ہوگا، تیری قسمت جو ہے خراب ہوگی۔ اگر تجھے کامیاب ہونا ہے تو بھی زید بن حارث اور جعفر بن ابی طالب کی طرح تو بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے۔ یہ انگلی کٹا کر کوئی کارنامہ نہیں ہے جب تک تو اپنی جان اپنے مالک کے سپرد نہ کر دے اور تجھے بھی جام شہادت نہ مل جائے۔ تو امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں کہ تمہاری جانوں کا بہترین بدلہ تو وہ جنت ہے، اس سے کم پر تم اپنا سودا مت کرنا۔ تو یہ اہل اللہ ہیں اور یہ اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی، ان جانوں پر اپنا حکم نہیں چلایا، اپنے پروردگار کا حکم چلایا۔ تو یہاں غم نہیں، اس فکر کو تازہ کرنا ہے، اور ہمیں امام کی فکر کو سمجھنا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر کربلا جو اپنے دامن میں عظمتوں کے ایک ایسے عنوان کو سمیٹے ہوا ہے کہ آج صدیاں گزر گئیں، امام کی قربانی جیسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکا۔ صدیاں گزر گئیں عزیزان گرامی، صدیاں گزر گئیں۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا، کتنے لوگوں نے کیا کیا ہونے کے دعوے کر دیے، لیکن آج تک حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ کسی نے مہدی ہونے کا، کسی نے عیسیٰ ہونے کا، اور معاذ اللہ کسی نے نبی ہونے کا، کیا کیا دعوے لوگ کر بیٹھے، لیکن حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ حسین ابن علی کی عظمتوں کو سلام۔ امام علی مقام کا یہ سفر اپنے دامن میں عظمتوں کے عنوان کو سمیٹے ہوا ہے۔ جرت اور بہادری اور صبر و استقلال کے عنوان سے تعبیر ہے امام کا یہ سفر۔ آج تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، اللہ اکبر، اس کی عظمتوں کا پاس یہ محفلیں ان عظمتوں کو دل میں اجاگر کرنے کے لیے کتنے آج ہمارے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ جو 9-10 کی چھٹی منانے پکنک پر نکل جاتے ہیں۔ راہ خدا میں سفر کرنا اور ہوتا ہے، پکنک منانا اور ہوتا ہے۔ انتظار کرتے ہیں کہ جی 9-10 کی چھٹی مل جائے گی تو ہم پکنک پہ چلے جائیں، فلاں جگہ گھومنے چلے جائیں، پھرنے چلے جائیں۔ کتنی ایک بڑی تعداد ہے، اور ایک عرصے سے ہمارے اپنے سنی ان کی کوئی تربیت نہیں کر رہا، انہیں کوئی سمجھا نہیں رہا کہ یہ 9-10 کی چھٹیاں یہ پکنک منانے کے لیے نہیں، یہ 9-10 کی چھٹیاں تفریح گاہ جانے کے لیے نہیں ہیں۔ ارے بندہ خدا، اس بات کو سوچ کہ یہ 9 اور 10 اور یہ پورا محرم اور یہ عشرہ ہمیں امام عالی مقام امام حسین کی یہ قربانی کیا اتنی معمولی ہے کہ میں اور تو ان چھٹیوں سے فائدہ یہ اٹھائیں کہ ہم تفریح گاہ نکل جائیں؟ اللہ اکبر، امام پورا گھر بار لٹا دیں اور ہم اس انتظار میں رہیں کہ 9-10 کی چھٹی میں ہم جناب تفریح گاہ کا سفر کریں گے۔ راہ خدا میں سفر کرنے والے اور ہوتے ہیں اور تفریح گاہ کے سفر وہ اور ہوتے ہیں۔ جہاں پہ دنیاوی مقصد ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو دینی مقاصد کے لیے سفر کرتے ہیں یقیناً قدم قدم پہ عظمتیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی بدعت عام ہو گئی ہے کہ لوگ چھٹیاں منانے نکل جاتے ہیں، الیاذ باللہ۔ امام عالی مقام کا یہ سفر اور امام عالی مقام کا یہ نکلنا
یہ دین کی پہرہ داری کے لیے تھا. اور یہ بار بار امام کے نکلنے کا مقصد امام نے خود بتا دیا تاکہ کل کو بعد میں آنے والا یہ نہ کہے کہ امام اس مقصد کے لیے نکلے تھے. امام اس مقصد کے لیے نکلے تھے، امام کا یہ ارادہ تھا، امام کی نیت یہ تھی. امام نے جب مقام بیدا پہ خطبہ دیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جسے طبری نے بہت مکمل خطبہ لکھا، بلکہ یہاں تک امام جب مکے سے نکل رہے تھے تو امام سے حضرت عبداللہ نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کیوں نکل رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو آپ کے اہل بیت کے افراد روک رہے ہیں، اجلہ صحابہ جو مکے میں ہیں وہ روک رہے ہیں کہ حسین ابن علی آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں. میں پورا واقعہ کربلا تو سنا نہیں سکتا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں، ہم اس سے قبل سنا بھی چکے ہیں. کچھ چیدہ چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، سمجھے امام کے مقصد کو. روکا جا رہا ہے کہ امام آپ مکے نہ جائیں، تو امام نے اس موقع پر جو بات کہی، کہا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. وقد امرنی فیہا بامر وانا ماد لہ علی کان اولی فقال وما تلک الرؤیا. کہا نانا جان نے ایک حکم دیا ہے. حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ نانا جان نے ایک حکم دیا ہے اور میں اس حکم کو پورا کروں گا، میں اس حکم کو پورا کروں گا. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ وہ کیا خواب ہے، حکم کیا ہے؟ کہنے امام حسین فرمانے لگے قال وما حدثت بها احدا وما انا محدث بها حتى القي ربا. کہنے لگے میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے اور میں وہ حکم کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں یہاں تک کہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد نہ کر دوں. تو آپ سمجھیں کہ امام کیوں نکل رہے ہیں، ورنہ مکے میں امام نے جو کوفے کا سفر کیا ہے وہ 8 ذی الحج کو کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں رہنے والے اور دور دراز سے آنے والے 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ کے مینا کی طرف جاتے ہیں. ارے امام تو مکے میں موجود ہیں، امام مکے میں موجود ہیں، 8 ذی الحج ہے، مسلمان اہل اسلام مینا جا رہے ہیں، لیکن امام حسین مکے سے کربلا جا رہے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک حج کا سلسلہ قائم رہے. حسین ابن علی اس لیے 8 ذی الحج کو مکے سے کربلا جا رہے ہیں تاکہ حج کا سلسلہ جاری رہے، دین کی حدود پامال نہ ہو، دین کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، احکام خدا و مصطفیٰ کو روندا نہ جائے. حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ارے 2 دن بعد سفر کر لیتے، لیکن حسین بتا رہے ہیں یہ نکلنا کتنا ضروری ہے. حسین بتا رہے ہیں کہ یہ نکلنا کتنا ضروری ہے. 8 ذی الحج کو امام علی مقام عازم کوفہ ہوتے ہیں، عازم کربلا ہوتے ہیں، اور سفر کرتے کرتے امام 2 محرم کو سرزمین کربلا پر پہنچتے ہیں. راستے میں متعدد اطلاعات آتی ہیں، امام مسلم کی شہادت کی اطلاعات آتی ہیں، دیگر معاملات آتے ہیں، لیکن امام کا سفر جاری ہے کیونکہ امام جا رہے ہیں تو پھینکے جا رہے ہیں کہ مجھے میرے نانا جان نے حکم دیا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. اور مقام بیدا پہ جو امام نے خطبہ دیا، اللہ اکبر، امام علی مقام نے مقام بیدا پہ کہا، جب سب سے پہلے ہر 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر ہر جب امام علی مقام کے راستے پہ پہنچا تو اس کے سامنے امام علی مقام نے جو تقریر فرمائی، جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو سنو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى سلطانا جائرا، کہ جس نے ایک جابر سلطان کو، حکمران کو دیکھا، زمانہ پایا، مستحلا لحرام اللہ، ناقصا لعہد اللہ، مخالفا لسنت رسول اللہ، وہ حکمران کرتا کیا ہو؟ فرمایا جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف کر رہا ہو. فرمایا یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور ناحق لوگوں پر حکومت کر رہا ہو، ظلم و زیادتی کر رہا ہو، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول،
اور پھر کوئی دیکھ رہا ہو اور بدلنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، اور وہ خاموش رہے، کچھ نہ کہے، نہ زبانی کچھ کہے، نہ اپنے عمل سے کچھ کرے، تو فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو اللہ پر لازم ہے اللہ تبارک و تعالی اس چپ رہنے والے کو اسی جابر حکمران بادشاہ کے ساتھ اس کا سلوک فرمائے، اس کا حشر فرمائے۔ فرمایا سنو وَأَنَا أَحَقُ مَنْ غَيَّرَ، اور میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں جا کر روکوں، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ روئے زمین پر میں وہ ہوں جو حسین ابن علی کا وہ بیٹا ہوں جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوا ہوں۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے، ہم اس کے نواسے ہیں کہ جس کے نانا کا خون اس دین کی آبیاری میں موجود ہے، ہم وہ ہیں کہ جس کے خاندان کی قربانیاں ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو؟ آگے فرما رہے ہیں کہ دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو اور حسین ابن علی اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ تماشا دیکھے۔ فرمایا وانا احق، میں زیادہ حقدار ہوں، من غیرہ، کہ میں جا کر اس کو روکوں اور دین کی سرحدوں پر پہرا دوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ آگے کیا ہے؟ فرمایا کہ سنو الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، فرمایا شیطان کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ قد ترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور فرمایا وَأَظْهَرُ الْفَسَاد، فساد کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، حدود کو معطل کر دیا ہے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، مسلمانوں کا مال غنیمت جو ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے۔ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، اللہ کی حرام کو حلال ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال۔ اور فرمایا یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر حسین ابن علی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ان باتوں کو جا کر روکے۔ اور فرمایا فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اور میرے اس سفر میں، میرے اس نکلنے میں، میرے اس دین کی پہراداری میں فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، فرمایا تمہارے لیے نجات ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے اور تمہارے لیے بہترین مثال ہے، تاکہ قیامت تک جب جب اس طرح کا موقع آئے، جب جب دین کی سرحدوں کو پامال کیا جا رہا ہو، جب دین کی حدود کو روندا جا رہا ہو، جب احکام خداوندی کی کھلی عام خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں، تو پھر میں ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یزید کے دور میں ایسا ہو رہا تھا تو حسین ابن علی موجود تھے، اگر وہ چاہتے تو بدل دیتے، وہ چاہتے تو نکلتے، اس کے خلاف بات کرتے۔ لیکن جب حسین ابن علی اپنے گھر میں بیٹھے رہے، حسین ابن علی نے یزید کی خرافات کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو پھر جناب ہم کس طرح وقت کے یزیدوں کے سامنے بات کریں؟ نہیں نہیں، امام حسین نے فرمایا فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، فرمایا میرا یہ نکلنا تمہارے لیے نمونہ ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے حسین ابن علی کا یہ نکلنا نمونہ ہے، یہ رول ماڈل ہے، کیونکہ یہ یزید کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یزید اس کردار کا نام ہے جو دین کی سرحدوں کو پامال کرنے والا ہو، جو احکام خداوندی کو روندنے والا ہو، جو شریعت کی دھجیاں اڑانے والا ہو۔ یہ ایک شخصیت کا نام نہ رہا، بلکہ یزید ایک نظریے کا نام بن گیا ہے، اور وہ نظریہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور شریعت کے خلاف نظریہ ہے۔ اور حسین صرف حسین ابن علی کا نام نہ رہا، بلکہ حسینیت بھی ایک نظریے کا نام بن گئی ہے، حسینیت بھی ایک نظریے کا نام بن گئی ہے، اور اس نظریے کا نام ہے جبر و قہر کے وقت استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا، دین کی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے سینہ سپر ہو جانا، اور وقت کے حاکموں اور جابر حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر حق کے جھنڈے کو بلند کرنے کا نام حسینیت ہے، اور یہ رہتی دنیا تک۔ یا رسول حق چاریہ یا علی، حسینیت نام ہے، یزید قوتوں کو للکارنے کا نام ہے، حسینیت نام ہے، باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر اعلائے کلمت الحق کے جھنڈے کو بلند کرنے کا نام حسینیت ہے۔ امام کی قربانی، اللہ اکبر، امام کے رفقاء، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی عظمتوں کو سلام۔ جب امام نے اپنے رفقاء سے فرمایا
ایک خطبہ تو آپ نے یہ دیا، لیکن ایک خطبہ اس رات بھی امام نے دیا تھا. سبحان اللہ. صرف امام ہی نہیں بلکہ امام کے قافلے کے جو رفقا تھے وہ رفقا بھی عزم و استقلال کے پیکر بنے ہوئے تھے، صبر و رضا کے وہ پہاڑ تھے جنہیں یزیدیت کی آندھی بھی ہلا نہ سکی. امام نے جب اپنے رفقا سے یہ فرمایا، ابن اسیر اور تبری نے بھی اس کو لکھا کہ رات کے وقت جو کل کی رات گزری شب عاشور، تو امام نے چراغ بجھانے کا حکم دے دیا. خیمہ حسینی میں سب کو جمع کر لیا جاتا ہے اور امام اللہ تبارک و تعالی کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا وَأَحْمَدَهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، میں تنگی کے وقت بھی اور خوشحالی کے وقت بھی اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہم انی احمدکا، اللہ تیری حمد کرتا ہوں، علی ما اکرمتنا بالنبوہ وجعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئدہ وعلمتنا القرآن. فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ مکرم کیا، ہمیں خاندان نبوت میں پیدا کیا، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل ہمیں دیا، ہمیں قرآن سکھایا، دین کی سمجھ عطا کی، فجعلنا لک من الشاکرین، اور ہمیں شکر گزار بندوں میں بنایا. اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد فرمایا فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خبر من اصحابی ولا اہل بیت ابرا. فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے جیسے اصحاب مجھے دیے ایسے اصحاب کسی کے نہیں، اس وقت ایسے اصحاب کسی کے پاس نہیں، اور جیسا گھرانہ اللہ نے مجھے دیا ایسا گھرانہ کسی کے پاس نہیں. سبحان اللہ. فرمایا، آپ فرماتے ہیں اوصل من اہل بیتی فجزاکم اللہ جمیعا انی خیرا. فرمایا اللہ تم سب کو بہترین جزا دے، تم سب کو میری طرف سے بہترین جزا عطا کرے. فرمایا وانی لاظن یومنا من ہؤلاء الاعداء غدا وانی قد اذنت لکم جمیعا فانطلقوا فی حل لیس علیکم منی ذمام. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل دشمن سے مقابلہ ہوگا، ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا، اور کل کا دن آزمائش کا دن ہے، وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں تم چلے جاؤ. رات کی اس تاریکی میں چراغ تو بجھایا اس لیے تاکہ کسی کو جاتے ہوئے کوئی شرمندگی نہ ہو. امام بخوشی امام کہتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے. وَلْيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت کو بھی لے جاؤ. یہ اتمام حجت ہے. حسین کو اپنے اصحاب پر، اپنے اہل بیت پہ مکمل اعتماد تھا، لیکن یہ اتمام حجت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا تم سب کو میری طرف سے اجازت ہے، تم چلے جاؤ. لیکن کون جانے والا تھا؟ اگر حسین جانے والے ہوتے تو مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا تک آپ کے ساتھ کوئی آتے؟ اگر جانے والے ہوتے اصحاب و آل و اصحاب تو حسین مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا تک کا اتنا سفر ہم نے کوئی پیچھے لوٹنے کے لیے کیا ہے؟ حسین پہلے ہم شہید ہوں گے، بعد میں تم شہید ہوگے. پہلے ہم قربانی دیں گے، تمہارے قدموں پہ پہلے ہم قربان ہوں گے، اس کے بعد پھر حسین تم قربانی دینا. پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ ایک کے بعد ایک کس طرح امام حسین کے آل و اصحاب نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر جو 80 سال کے بوڑھے ہیں، ان 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 ماہ کے ننھے علی اصغر تک ایک کے بعد ایک 19 سالہ جوان علی اکبر ہو یا بھتیجا قاسم ہو یا ابو بکر بن حسن ہو یا عمر بن حسن ہو یا اپنے بھائی ہو، ایک کے بعد ایک امام علی مقام قربانیاں دیتے رہے، لیکن پائے استقلال میں کسی قسم کی کوئی جنبش نہیں آئی، کوئی لغزش نہیں آئی. ہر قربانی کے بعد میرے اور آپ کے امام نے اللہ کے حضور شکر ادا کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کر بتایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ثم استقاموا ہے، وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دیتا ہے. تو ہاں آپ کے وہاں فرشتے نہیں آئے؟ ہاں وہاں بھی فرشتے آئے تھے،
لیکن وہاں فرشتوں کا انداز تھا کہ وہ سکینہ نازل کر رہے تھے، وہ اطمینان نازل کر رہے تھے، کیونکہ یہاں پر آل حسین اور آل نبی کا امتحان تھا۔ یہاں رہتی دنیا تک بتانا تھا کہ یہ نبی کا گھرانے کی اتنی عظمتیں ہیں، ان کی رفعتیں ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کے گھرانے والوں کو عظمتیں ملی ہیں، رفعتیں ملی ہیں، ان کی کیا قربانیاں ہیں۔ رہتی دنیا تک نبی کے گھرانے نے وہ قربانی دی ہے کہ ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، ایسا کوئی مظاہرہ نہیں کر سکتا کہ نبی کے گھرانے نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ گھرانہ معمولی نہیں، تو اس لیے جب یہ گھرانہ معمولی نہیں تو پھر اس گھرانے کی قربانی بھی معمولی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام عالی مقام نے بھتیجے بھانجے سب جو ہے راہ خدا میں پیش کر دیے، لیکن مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہی کیا جا رہا تھا نا کہ یزید کی طرف سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ میری بیعت کر لیں، بس سمپل سی بات ہے، آپ میری جی مطلب آپ مجھے ووٹ دے دیں۔ یزید یہ کہہ رہا تھا، آسان لفظوں میں اگر اس دور میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہی بات ہے کہ یزید کہہ رہا تھا آپ مجھے ووٹ دے دیں، پتہ آپ مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں۔ امام نے سر دے دیا، سر یا بیعت تقاضا تھا یزید کا، سر یا بیعت تقاضا تھا یزید کا، سر دے دیا بیعت نہ کی، سر دے دیا بیعت نہ کی۔ اس در سے تو یزید بھی خالی نہ گیا، آپ اندازہ کیجئے، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ امام نے سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، کیونکہ اگر امام تائید کر دیتے نا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ تو یہ بیعت کرنا اس کے کاموں کو تقویت دینا تھا، یہ بیعت کرنا امام کا اس کے کاموں کو شیلٹر دینا تھا۔ اور یزید کے کیا کارنامے ہیں؟ اگر کسی کو یزید، ہم تو یہی کہتے ہیں، اگر کسی کو یزید اتنا اچھا لگتا ہے تو وہ اپنے باپ کا نام یزید رکھ لے، وہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لے، وہ اپنا نام یزید رکھ لے، اور اگر اس پر بھی بس نہ چلے تو پھر ہر نماز کے بعد دعا کرا کرے کہ اللہ اس کا حشر یزید کے ساتھ کر دے۔ اگر اس پر بھی بس نہ چلے تو پھر یہ دعا کرے کہ اللہ اس کا حشر یزید کے ساتھ کر دے۔ ہمیں تو حسین کی بھی ضرورت ہے، ہمیں نانا حسین کی بھی ضرورت ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی حسینی رکھ اور حشر کے میدان میں بھی حسین ابن علی کے ساتھ اٹھا، کیونکہ حسین ابن علی اگر تائید کر دیتے، بیعت کر لیتے تو قیامت تک لوگ یہی کہتے ہوئے ہر فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے کہ جب نواسۂ رسول نے فاسق اور فاجر اور پلیت شخص کی بیعت کر لی تو پھر ان کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ ہم تو بدرجہ اولیٰ ایسے لوگوں کی بیعت کر لیں۔ لیکن امام حسین نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے بتایا کہ جناب دین کی سرحدوں پر پہرہ داری اور دین کی حدود کو جب کوئی پامال کرے اور دین کی سرحدوں پر جب حملہ ہو تو پھر وہاں پر اس کی تائید نہیں کی جاتی بلکہ اس کے خلاف میدان میں نکلا جاتا ہے اور اعلاء کلمت الحق کو بلند کیا جاتا ہے، اور جابر حکمران کے سامنے علم جہاد کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو جنہوں نے جہاد کو اپنایا اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، یقیناً اللہ نے انہیں عزت عطا کی، اور رب عزت عطا انہی کو فرماتا ہے جو میدان میں ڈٹ جاتے ہیں، ثم استقاموا کی عملی تفسیر بن جاتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین کی عملی مصداق بن جاتے ہیں، جو اپنی جانوں کے سودے جب جنت کے بدلے رب سے کر دیتے ہیں تو پھر وہ رب کی رضا کے لیے میدان میں ڈٹ جاتے ہیں۔ اور حسین ابن علی کے کردار سے یہی پتہ چلتا ہے، ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حسین ابن علی حق اور جرت کا نام ہے۔ حسین ابن علی باطل کی نظروں میں نظریں ڈال کر حق کی بات کرنے کا نام ہے۔ اور آج بھی جو یزیدی قوتیں دین کی سرحدوں پر حملہ آور ہیں، مختلف انداز سے دین کی حدود کو جو پامال کیا جا رہا ہے، تو کسی نے خوب کہا تھا یزید عصر نئی کربلا کے در پہ ہیں، یزید عصر نئی کربلا کے در پہ ہیں، جبین وقت پر شبیر لکھ دیا جائے، جبین وقت پر
شبیر لکھ دیا جائے۔ عزیزان گرامی، دوستوں اور بزرگوں، یہ سارے واقعات اور تذکرے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں کبھی کسی باطل کو سپورٹ نہ کریں، اسلام دشمن قوتوں کے اعلی کار نہ بنیں، ہم ان کی تائید کرنے والے، ان سے محبت و الفت کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ اور یہ جو بیعت کا سلسلہ، ووٹ کا سلسلہ، اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری ہے، اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو ایسے لوگ جو مورتیوں پہ دودھ چڑھاتے ہو، ایسے لوگ جو قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہتے ہو، ایسے لوگ جو ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالیں، اور ایسے لوگ جو اسلام دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہو، ان کے اغیار کے اعلی کار بنے ہو، ہمیں اگر حسینی ہم سچے بننا چاہتے ہیں تو ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آئندہ کبھی ایسے لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کریں گے جو ہمارے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، جو ہمارے دین کے احکامات کے خلاف جا رہے ہو، جو آئے دن دین کے خلاف بکواس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ ہم رہتی زندگی تک ایسے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کی اپنی وابستگی، اپنے تعلق کو، تعاون کو اور ہر قسم کی سپورٹ اور تائید کو ختم کر دیں گے۔ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے، حق والوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آج کا تازہ بیان آپ کو پتا ہے؟ آج کا تازہ بیان رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جناب نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، حج سے بڑا کام ہے نواز شریف کا استقبال، الیاذ باللہ۔ اس سے 2 دن پہلے کا بیان یہ ہے کہ جناب علی اقلیتوں کی، غیر مسلموں کی جو تعلیم ہے وہ بھی عام کی جائے، یہ وزیر اعظم کا بیان ہے۔ یہ دین کی سرحدوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، کبھی قادیانیوں کو نواز رہے ہیں، کبھی جناب علی یہ نصاب میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، کبھی کس انداز سے اسلام کی سرحدوں پر یہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایسے وقت میں ہم اپنے وطن عزیز پاکستان جو حضور کے کلمے پر بنا ہے، ہم ایسے لوگ جو جا کر مورتیوں کے آگے جھک جائیں، دودھ پلائیں، جو جا کر سکھوں کے گردوارے آباد کر رہے ہوں اور مسجدوں کو ویران کرنے والے ہوں، ایسے لوگ اگر دین کی حدود کو پامال نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ حسین ابن علی کی عظمتوں کو سمجھنا ہو تو ان کی فکر کو اپنے اندر تازہ کر لو۔ پھر حسین ابن علی کے ذکر کے لیے ایک محرم ہی نہیں، بلکہ جب ہم حسینی فکر کو اپنا لیں گے تو پھر ہر دن محرم ہوگا، ہر دن ذکر حسین ہوگا۔ ہمارے کردار کے اندر حسینی فکر کو جگانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کردار کے، کیونکہ 2 دیگیں حلیم کی بنانا بہت آسان ہے اور 50 لیٹر دودھ کا شربت پلا دینا بہت آسان ہے، لیکن حسین ابن علی کی طرح حق کا جھنڈا بلند کرنے اور باطل کو سر نگو کرنے پر مجبور کرنا یہ مشکل کام ہے۔ تو لوگوں آؤ عزیمت کے راہ پر چلتے ہیں، جس راہ پر حسین ابن علی چلے ہیں، کیونکہ اس راہ پر چلنے والوں کے قائد حسین ابن علی ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہم قائد کس کو بنائیں؟ ہم حسین ابن علی کو اپنا قائد اور رہنما بنا کر حق کے راستے پہ، تکلیفیں تو آتی ہیں اور تکلیفیں کیوں نہیں آئیں گی جب میرے آقا و مولا نے یہ فرما دیا کہ راہ خدا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا ہے اور جو انبیاء سے قریب والے ہیں ان کو ستایا گیا ہے۔ تو تکلیفیں تو آتی رہیں گی لیکن حق والے ڈٹ جائیں گے، اور صبر و رضا کے پیکر جب بن جاتے ہیں تو صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے پڑھا نا کہ اس سے بڑھ کے حقیقت کیا ہوگی کہ یزید تھا اور حسین ہے۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کا نانا بھی زندہ ہے، حسین کی فکر بھی زندہ ہے، حسین کا نام بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت حسین کا پیغام بھی زندہ رہے گا۔ اسی لیے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ میں غریب نواز کے ان کلمات پر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ کہتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین بادشاہ بھی ہے، حسین سردار بھی ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ ارے دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ دین حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سردات نہ دات، دست در دست یزید۔ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ آج خانہ خدا میں یہ نیت عہد کر لو، حسین ابن علی جب تک ہم
ہم زندہ ہیں ہم وقت کے یزیدوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم کسی دین دشمن اور دین بیزار پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم جب تک زندہ ہیں ہم حق والوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ یہ ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ سیاسی بات کربلا میں کیوں، تو نظام کی بات جہاں پر ہوگی وہاں حسین ابن علی کی بات آ جائے گی، کیونکہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے حسین ابن علی جب سب کچھ قربان کر سکتے ہیں تو مولوی عدیل اس نظام کی عظمت کو بیان کے لیے اگر چند کلمات نہ کہے تو پھر مولوی عدیل کو اس منبر پہ اس لیے نہیں بٹھایا کہ وہ صرف فضائل بیان کرے، بلکہ اس لیے بٹھایا ہے کہ وہ فکر امام حسین بھی بیان کرے، اور فکر امام حسین یہی ہے کہ ہر دور کے یزیدوں کے سامنے سینہ سپر ہو جانا اور وقت کے یزیدوں کو بتانا کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کبھی تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا۔ تو فرمایا سردات نہ دات دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حق تو یہ ہے کہ حسین ابن علی کلمے کی بنیاد ہے، کلمے کو سہارا دینے والے ہیں اور کلمے کو استقامت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام رفقا کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں حسینی رکھے اور حسینی فکر کا علم بردار بنائے، اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو اللہ امام عالی مقام کا شیدائی بنائے، آل و اصحاب کا دیوانہ بنائے، اور ہماری آنے والی تمام نسلیں حضور کے اصحاب اور حضور کے آل کی محبت میں زندہ رہیں، اور بروز حشر اسی محبت کے ساتھ اصحاب و آل کے جھنڈے تلے اللہ ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔